جو پہلے 2 ویڈیوز بنائی تھی اس میں یو ہیو ریکویسٹڈ می ریپیٹڈلی کہ میں اس کو اردو میں بولوں، اور ٹاپک تھا کہ ہم اپنی جو اسپیکنگ ایبلٹی ہے، جو بولنے کا جو انداز ہے، اس کو ہم کیسے بنائیں کہ کسی بھی انٹرویوز میں ہم اپیئر ہو یا کہیں بھی کسی گروپ آف پیپل کے سامنے ہم نے بات چیت کرنی ہو، یا کسی سے ملنا ہو، یا کہیں پہ انٹرویو دینا ہو، یا کہیں پہ اپنی بات منوانی ہو، یا کسی سے کوئی کام نکلوانا ہو، تو ہم اپنے انداز کے اندر وہ کیا چینجز لے کے آ سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہم جو دوسرا بندہ ہوتا ہے اس کو ہم زیادہ کانفیڈنٹ لگے، زیادہ نالجیبل لگے اور زیادہ امپریسو لگے۔ اس ویڈیو کو میں شارٹ، پریسائز اینڈ ٹو دا پوائنٹ رکھوں گا۔ میں آپ کو جب ہم بولتے ہیں تو ہماری ایکچوئل میں بول چال ہے، اس کے 4 پارٹس ہوتے ہیں، 4 پارٹس۔ نمبر 1 کہ ہم 1 منٹ میں کتنے الفاظ بولتے ہیں، یعنی ہماری جو سپیڈ ہے وہ کتنی ہے، ہم کتنے الفاظ 1 منٹ میں بول سکتے ہیں۔ دوسرا جو ہے ہماری والیوم کیا ہے، ہم تیز بولتے ہیں یا ہم سلو بولتے ہیں، ہے نا۔ تیسرا یہ ہے کہ ہم پچ کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آواز بھاری ہے یا ہماری آواز پتلی ہے، ہماری آواز مطلب بھاری اور پتلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری آواز جو ہے، ہم جو بولتے ہیں، جو ٹون ہے ہماری ٹونیلٹی، وہ ہماری آواز منہ سے نکل رہی ہے، گلے سے، چیسٹ سے یا پیٹ سے۔ جتنا زیادہ آواز پیٹ سے، مثلا جو آواز پیٹ سے نکلتی ہے وہ بھاری ہوتی ہے، اور جو میرے منہ سے نکلتی ہے وہ یہاں پہ بنتی ہے وہ پتلی ہوگی۔ اور آخر میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے پازز، یعنی جب میں آپ کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوں تو ان الفاظ کیسے میں جملوں کے درمیان جو پازز لاتا ہوں، دیٹ از سم تھنگ وچ از ویری ویری امپورٹنٹ۔ میری پچھلی ویڈیوز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم جب بھی کسی کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں یا ہم اپنے معاشرے کے بارے میں، تو اپنی دنیا، ارد گرد کی دنیا کے بارے میں معلومات اکٹھا کرتے ہیں، تو ہم اس معلومات کو کس طرح سیکھتے ہیں، پھر اس کو کس طرح وہ پروسیس کرتے ہیں، اور پھر کس طرح اپنے دماغ میں اس کو ڈالتے ہیں اور رکھتے ہیں۔ تو ہم ساری دنیا کے جتنے لوگ ہیں وہ ان ساری جو جتنی بھی انفارمیشن وہ کلیکٹ کرتے ہیں دنیا سے، وہ 3 طرح کی شکلوں میں پڑی ہوتی ہیں، جس میں سے 70% لوگ یا اس سے کچھ زیادہ، ان کی معلومات جو ان کے دماغ کے اندر پڑی ہوتی ہے وہ تصویروں کی شکل میں ہوتی ہے، وہ پکچرز کی شکل میں ہوتی ہے۔ وہ جب بھی بات کرتے ہیں تصویروں میں بات کرتے ہیں، اور سمجھتے بھی آسانی سے تصویروں میں ہیں۔ دوسرا طریقہ جو ہے وہ آواز میں ہے، جو کہ 20% لوگ آواز میں اپنی جو معلومات ہے وہ آواز میں رکھتے ہیں، آواز کی خوبصورتی، پوئٹک انداز کے اندر، یعنی شاعرانہ الفاظ کی خوبصورتی، میوزک، دھن، اس کے ایکچوئل میں اس کے شکل میں وہ اپنے الفاظ کو زیادہ تر ذخیرہ کرتے ہیں۔ اور تیسری طرح کے جو لوگ ہیں وہ اپنا ڈیٹا فیلنگز کے اندر رکھتے ہیں، یعنی احساسات کے اندر رکھتے ہیں۔ احساسات کا مطلب اس میں ٹیسٹ اور سمیل بھی شامل ہے، وہ اپنے جو انفارمیشن ہے وہ فیلنگ کے اندر رکھتے ہیں۔ سیکرٹ کیا ہے، جب آپ کسی گروپ آف پیپل سے آپ بات کرتے ہو، یعنی نمبر آف پیپل، یا یو ٹاک ٹو سم بڈی، سو یو جسٹ ہیو ٹو پریزیوم کہ آپ کی باتوں کے اندر 70% تصویریں ہونی چاہیے، 20% آواز ہونا چاہیے، اور 10% اس کے اندر احساسات اور فیلنگز ہونی چاہیے۔ مطلب میں کل بازار گیا اور آسمان نیلا تھا، بالکل صاف تھا، اور تھوڑے تھوڑے سے سفید بادل چھائے ہوئے تھے، اور سورج اپنے آفتاب میں چمک رہا تھا، اور مختلف کلرفل گاڑیاں بازار میں چل رہی تھی، اور مختلف رنگ کی گاڑیاں میں نے ادھر دیکھی جن کی آوازیں بھی سنائی دی۔ ہر گاڑی کی علیحدہ علیحدہ آواز ہوتی ہے، اور چونکہ گرمیاں تھیں تو اس لیے مجھے پسینے، وہ جو احساس تھا وہ بھی فیل ہو رہا تھا۔ یعنی میں نے اپنی باتوں کے اندر 70% تصویریں رکھی، 20% آواز کے بارے میں بات کی، اور 10% جو ہے میں نے اس کے اندر فیلنگز رکھی۔ تو یہ اگر میں ڈیوائڈ کر دوں گا، اس کا مطلب ہے میں اپنے آڈینس میں یا اپنے لوگوں میں جس کے ساتھ انٹریکشن کروں، میں ان کے دماغ کا، ہر کسی کے دماغ کا میں کہیں نہ کہیں پہ، کسی نہ کسی پوائنٹ پہ میں اس کو ہٹ کرتا ہوں۔ کیونکہ ایک بات آپ نے جانی ہے کہ ہمیں ایز اے لسنر یا ایز اے انٹرویو لینے والا یا انٹرویو دینے والے کو ہمیشہ انفارمیشن اس شکل میں اچھی لگتی ہے جس شکل میں اس کو رکھتا ہوں۔ میں 70% سے ہوں، تو میں انفارمیشن کو آئی ووڈ لو کہ کوئی مجھ سے بات کرے تصویروں میں،
میں آڈیٹری ہوں 20% میں آتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے کوئی شاعرانہ انداز میں بات کرے، آواز کی خوبصورتی میں بات کریں، میوزک دھن کے بارے میں بات کریں. اور اگر میں احساسات و فیلنگز میں فنکشن کرتا ہوں، یعنی اٹ فیلز گریٹ، تو میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھ سے فیلنگ میں بات کریں تاکہ مجھے وہ ڈیٹا دماغ میں رکھتے ہوئے آسانی ہوگی. تو اپنی باتوں کے اندر اٹریکشن لانے کے لیے یہ پوائنٹ جو 70-20 اور 10% کو آپ نے اس کو دماغ میں رکھنا ہے. کوئی بھی اسپیکر، آپ کسی سے بھی بات کر رہے ہو یا کہیں پر بھی کوئی انٹرویو دے رہے ہو یا کسی گروپ آف پیپل سے بات کر رہے ہو، تو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے آپ کی بات کے اندر اثر اور انفلوئنسنگ ایک وہ جو اثر کیسے آتا ہے، مثلا آپ کی باتوں میں وہ اٹریکشن، وہ کانفیڈنس کیسے جھلکتا ہے، وہ آئے گا اگر آپ مجھ سے بات کرتے ہوئے آپ ایموشنلی میرے ساتھ کنیکٹ ہو. نمبر 1، آپ کی باتوں کے اندر مجھے کچھ نیا ملے. نمبر 2، یا آپ کے جانے کے بعد بھی مجھے آپ کی باتیں یاد رہیں. نمبر 1 ایموشنس، نمبر 2 ناول کی something new about that I'm going to learn، اور تیسری چیز something worth remembering. بیکاز ورتھ ریممبرنگ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انٹرویو دینے کے بعد جب آپ جاتے ہو، تو میں جب باقی کینڈیڈیٹس کے اندر آپ کو دیکھتا ہوں اور آپ کے بارے میں، تو میرا دماغ آپ کی باتوں میں اینڈ دا وے یو پریزنٹڈ یور سیلف وہ ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں سوچتا ہوں اور آپ کو ایک یونیک پوزیشن میرے دماغ کے اندر آپ کو مل جاتی ہے. ہم اپنی ایکچولی ایموشنلی کنیکٹیوٹی کس کو کہتے ہیں، یعنی آپ کسی کے ساتھ ایموشنلی کیسے کنیکٹ ہوتے ہیں، اس کے مختلف طریقہ کار ہیں. اس کے طریقہ کار میں یہ ہے کہ آپ جس بندے کے ساتھ آپ بات کر رہے ہو اس کے ساتھ آپ مررنگ کرو، یعنی وہ اگر اس کی بریدنگ اس کے ساتھ میچ کرو، اس کی بریدنگ اپنی بریدنگ کے ساتھ وہ دا نمبر آف ورڈز جو وہ بول رہا ہے اس کے ساتھ اپنے ردم کو لے آؤ. وہ جس طرح بیٹھا ہوا ہے، جس طرح موو کر رہا ہے، آپ بھی اس طرح بیٹھیں، اسی طرح موو کریں، مرر کریں اس کو. اور اسپیشلی اس کا اگر چینل آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ آپ کو کس انداز میں دیکھ رہا ہے، وہ کس چینل کا آپ کو آئیڈیا ہو جائے. میں پچھلے والی ویڈیو میں آپ کو میں نے ٹپس بتائے تھے کہ کیسے پتہ لگائیں گے کہ کون سا بندہ کس طرح کی چینل رکھتا ہے، وہ تصویروں میں بات کرتا ہے، سمجھتا ہے، یا آواز میں یا فیلنگز میں. تو اسی طریقے سے وہی الفاظ آپ یوز کریں گے تو آپ ایموشنلی کنیکٹ ہو جائیں گے. باقی ایموشنل کنیکٹیوٹی اس سے بھی آتی ہے کہ آپ کی پرسنل کوئی انسیڈنٹ مجھ سے شیئر کریں یا کوئی ایسی چیزوں کے بارے میں بات کریں جو مجھ میں اور آپ میں کامن ہو. تو وہ اگر آپ بات چیت کریں گے تو آپ ایموشنلی کنیکٹ ہو جائیں گے میرے ساتھ. اپنی باتوں کے اندر نیا پن کیسے لائیں، کیونکہ زیادہ تر کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ اب میں انٹرویو دیتے ہوئے جو بھی باتیں کرتا ہوں وہ آلریڈی وہ سن چکا ہوتا ہے. تو اپنی باتوں کے اندر ایک نیا پن میرے انداز سے آئے گا، یہ دا وے آئی ٹاک. اس کے اندر مختلف کوٹس لائیں گی، مختلف جوکس آئیں گی، مختلف ایکچوئل میں سینس آف ہیومر آئیں گی. دیکھو، ڈونٹ بیکم اے جوکر. جوکر از سم تھنگ آف فزیکل ایکٹیویٹی دیٹ یو ڈو اٹ اینڈ پیپل یو میک پیپل لاف. ہیو لرن ٹو ہیو اے گڈ سینس آف ہیومر. سینس آف ہیومر آپ کو کیسے آپ کو مل سکتی ہے، جب آپ بہت ساری کتابیں پڑھیں گے، لوگوں سے ملیں گے، مختلف باتیں، مختلف انداز کی باتیں آپ کو سمجھ آئیں گی، تو اپنی باتوں کے اندر سینس آف ہیومر لائیں گے. اور تیسری جو چیز ہے کہ ورتھ ریممبرنگ مین کہ آپ کے بولنے کا انداز ڈفرینٹ ہو، آپ کی جوکس، آپ کی بات کرنے کا، آپ کے ریفرنسز، آپ کے اپنے پرسنل کوئی سٹوری ہو، اپنی نریشن ہو، وہ اٹریکشن لائیں گے آپ اپنی باتوں کے اندر. تو اگر اوور آل آپ کی اسپیکنگ ایبلٹی زیادہ اچھی ہے تو آپ سکسیزفل ہو جائیں گے. اور آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہمارے بات چیت کے اندر جو 7% وربل ہے، یعنی جو انفارمیشن ہم شیئر کرتے ہیں، باقی 93% نان وربل یعنی باڈی لینگویج اور ٹونیلٹی ہے. ٹونیلٹی 38% ہے، اور اس کے علاوہ جو کنٹینٹ ہے وربل وہ ہے 7%. تو 45% یعنی آپ